آج ماہ رجب کی وہ بابرکت جمعرات آ چکی ہے جس کا ہم نے انتظار کیا تھا۔ وہ شخص بھی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ تسبیح یہ سورت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ وہ سارے لوگوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا اور آج الحمدللہ وہ مالا مال ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس بابرکت دن میں اس عمل کو کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اب آپ نے اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں بھی آپ چاہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کی نیت اس طرح کریں گے: یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے۔ یہ عمل کرنے سے فوری طور پر 3 چیزیں، 3 برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ایک تو آپ کا گھر مال و دولت سے بڑھ جائے گا، دوسرا آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، تیسرے نمبر پر ہمیشہ کی بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔ یہ 3 برکتیں فوری طور پر اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ اس نیت کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرتا ہے۔ عمل بالکل مختصر ہے۔ اس کا آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ اپنے گھر والے سارے افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں، چاہے گھر میں ایک ہی کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ نے نیت کرنی ہے، ضروری ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے عمل کا آغاز کر دینا ہے اور آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے، اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوگا، طاقت اور اس کی تاثیر آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیں درود پاک کو رجب کے مہینے میں پڑھنے کی کتنی طاقت ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ نہر اس شخص کے لیے ہے جو ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ یا بابرکت مہینے میں آپ نے درود پاک ضرور اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا دیکھو کتنا ثواب ہے۔ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جب اللہ پاک کے مہینے میں آپ کچھ پڑھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس بابرکت مہینے میں ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کو، ہر دن کو اپنی اپنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جمعرات کا دن وہ بابرکت دن ہے جس میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور جمعرات کا دن اس نبی کے ساتھ خاص تھا۔ یہ بات بھی بڑی سمجھانے والی ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے لیے ہمارے مبارک دن آیا ہے، یعنی یہ جمعے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور بندوں سے فریاد کرتے ہیں، اور بندے جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں، وہ اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے جمعرات کے دن اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا وہابو ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو پڑھ کر آپ نے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے سب سے زیادہ دینے والی ذات، اور سب سے زیادہ دینے والا میرا رب ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں رجب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب
شریف کی جمعرات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان و زمین کے سارے فرشتے کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میرے فرشتے مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، وہ بس وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے رب ہماری حاجت یہ ہے کہ تو ہر اس شخص کی بخشش فرما جو ماہ رجب میں روزہ رکھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا، اس لیے کوشش کریں آپ ماہ رجب میں ایک روزہ ضرور رکھ لیں، بہترین ہے آپ جمعے کا روزہ رکھ لیں۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے یا وہابو کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک قبر کے قریب گئے کہ قبر کے پاس سے گزرے تو حضور وہاں ٹھہر گئے، بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر فرمایا، سبحان، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ہلکا کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سبحان، اگر یہ لوگ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھ لیتے یا ایک رات میں نہ سوتے یا ایک روزہ رکھ لیتے یا ایک رات میں کچھ دیر کے لیے عبادت کر لیتے اللہ کی ماہ رجب میں، تو فرمایا آج ان کی قبریں روشن ہوتی، ان کو قبروں میں عذاب نہ ہو رہا ہوتا۔ اس لیے میں کہتی ہوں یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یا وہابو کو 12 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اور اسم مبارک کو پڑھنا ہے، وہ اسم مبارک یا رزاقو ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رزاقو کو 24 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو کو 24 مرتبہ پھر آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کنیاں رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو اور یہ صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس طرح آج ہمارے دل کے اندر حسد ہے، اس طرح جتنی بیماریاں ہیں ہمیں چاہیے ہمیں ان بیماریوں کو دور کر دیں۔ آپ نے یا رزاقو کو 24 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 24 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھتے دوران آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک آیت کا وظیفہ ہے، وہ آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان شافی الکافی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان
شافی الکافی، آپ نے اس آیات کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے بیمار ہیں آپ اس پانی کو پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔